امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، جس کتاب کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ کہتے ہیں دنیا کی حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف۔ ویسے بار بار شاید کبھی بیان ہوا ہوگا کہ بخاری شریف کا نام بخاری شریف نہیں ہے، یہ تو زبانوں پر آ گیا بخاری شریف، ورنہ کتاب کا نام ہرگز یہ نہیں ہے۔ کتاب جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کا نام رکھا وہ کچھ اور ہے، وہ تو یاد کرنے میں بھی وقت لگتا ہے، وہ پورا نام جب یاد کریں گے۔ وہ کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اتنا لمبا نام امام بخاری نے رکھا تھا اپنی کتاب کا، اور اس امت میں جو چند عظیم ترین شخصیات گزری ہیں ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس کا نام تھا محمد۔ اور محمد یہاں کشمیر میں نام اگر محمد رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں محمد ناؤچن آزم تھا، امام بخاری کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، وہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ تو جب انہوں نے حدیث کی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، بخاری شریف جس کو ہم کہتے ہیں، 16 سال میں کتاب مکمل کی، اور وہ 16 سال کی عمر تھی کتاب لکھنی شروع کی، 16 سال لگ گئے، 32 سال کی عمر تھی تو کتاب کمپلیٹ ہو گئی۔ خیر، اور کتاب لکھنی شروع، اس بیچ میں کہاں کہاں انہیں سفر کیے ہوئے، مکہ، مدینہ۔ اچھا، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اس کا ایک اہم ترین کام انہوں نے کیا ہے مسجد نبوی میں، وہ بھی ریاض الجنہ میں۔ ریاض الجنہ تھا مسجد کا وہ حصہ، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کا وہ حصہ جس حصے کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ کا مطلب جنت کا باغ، جو آدمی اس میں چلا گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں جانا نصیب کرے اور وہاں بیٹھا نصیب کرے، ریاض الجنہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر، میرے ممبر کے درمیان کا یہ صاحب وہ جنت کا باغ ہے۔ اس میں بیٹھ کر کے امام بخاری نے حدیث کی کتابوں کے عنوانات لگائے اور حدیثیں درج کی ہیں مکہ شریف میں، اور ایک حدیث درج کرنے سے پہلے وضو کرتے تھے، نہیں غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر ایک حدیث درج کرتے۔ اس طرح سی کتاب انہوں نے لکھی، اور پھر طواف کرتے کرتے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری یہ کتاب قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اتنی بڑی عظیم الشان کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو سوچا انہوں نے شروع کہاں سے کروں گا میں، کیا مجھے سب سے پہلے لکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے حدیث لکھی، انما الاعمال بالنیات۔